جائیں۔ پہلی ہجرت میں جانے والے آدمیوں کی تعداد میں اختلاف ہے، لیکن زیادہ تر علماء نے لکھا ہے کہ یہ 16 لوگ تھے، جن میں 12 مرد اور 4 عورتیں شامل تھیں۔ ان 16 افراد میں جو مشہور شخصیات شامل ہوئیں وہ ہیں حضرت عثمان اور ان کی زوجہ حضرت رقیہ، حضرت ابو سلمہ، حضرت ام سلمہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت زبیر بن عوام، حضرت مصعب بن عمیر، حضرت عثمان بن مظعون اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضوان اللہ علیہم۔ 16 افراد کے قافلے کو پیغمبر اسلام نے تیار کیا۔ یہ لوگ مکہ چھوڑ کے نکلے، لیکن ان کے جانے کے ایک ہی دن بعد قریش کو پتہ چل گیا کہ 16 آدمی غائب ہیں، اور یہ 16 وہ آدمی تھے کہ جن کا قریش کے بڑے بڑے سرداروں سے تعلق تھا۔ چنانچہ قریشیوں نے اپنے ایک دستے کو بھیجا کہ جاؤ اور ان کو پکڑ کے لاؤ۔ مسلمانوں کو بھی معلوم تھا کہ ہمارا تعاقب ہو رہا ہے، چنانچہ وہ بڑی تیزی کے ساتھ چلے۔ آج جہاں پہ جدہ شہر ہے، اس زمانے میں یہ شہر تو تھا نہیں۔ اس کے نزدیک ایک اور مقام تھا جس کا نام تھا شعیبیہ۔ وہاں تک پہنچے یہ مسلمان، اور یہ دیکھ کر ایک مرتبہ گھبرا گئے کہ قریش دوڑتے ہوئے ہمارے قریب آتے جا رہے ہیں، اور سامنے بحیرہ احمر آ گیا ہے، اس کو کیسے پار کیا جائے۔ مسلمانوں کی خوش قسمتی کہ عین اسی موقع پر ایک کشتی ساحل سمندر کو چھوڑ رہی تھی۔ 2-4 آدمی ہوتے تو شاید ملاح انہیں چھوڑ دیتا، لیکن 16 آدمیوں کو دیکھ کر ملاح کے دل میں بھی لالچ پیدا ہوا۔ وہ کشتی کو واپس ساحل سمندر پر لے کے آیا۔ اس نے کہا کہ 5 درہم میں کرایہ لوں گا، جبکہ یہ سفر 1 درہم کے کرائے جتنا تھا۔ لیکن چونکہ قریش بالکل سر پہ آ گئے تھے، اس لیے مسلمان تیار ہو گئے اور کشتی پہ سوار ہو کے حبشہ پہنچ گئے۔ 16 آدمیوں کا پہنچنا اتنی بڑی تعداد تو تھی نہیں، اور مکے سے ویسے بھی تجارتی قافلے آتے رہتے تھے، تو جب حبشہ کے بادشاہ کو اطلاع ملی تو اس نے کوئی زیادہ توجہ نہ دی اور کہا کہ یہ مہمان ہیں، ان کو آرام اور اطمینان کے ساتھ رکھو۔ رجب کے مہینے میں یہ لوگ حبشہ پہنچے۔ رجب، شعبان اور رمضان کے مہینے وہاں گزارے، اور شوال کے مہینے میں یہ سب لوگ واپس مکہ آ گئے۔ یہ لوگ واپس کیوں آ گئے تھے، اس کے بارے میں بعض روایات میں ملتا ہے کہ ایک جھوٹی خبر پھیلی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مشرکوں کے درمیان صلح ہو گئی ہے۔ یہ خبر حبشہ پہنچی تو مسلمان مہاجرین نے کثرت خوشی سے اس کی تصدیق بھی ضروری نہ سمجھی، اور ان میں سے بیشتر واپس مکہ کی طرف چل پڑے۔ وہ مکہ کے قریب پہنچے تو معلوم ہوا کہ صلح کی خبر نامعتبر اور جھوٹی ہے، اور کفار بدستور مسلمانوں کی ایذا رسانی میں سرگرم ہیں۔ چنانچہ ان میں سے کچھ چھپتے چھپاتے مکہ میں داخل ہوئے اور اپنے عزیز و اقارب کی حمایت و پناہ میں چلے گئے۔